اب امن ہونا چاہیے تھا نا دنیا کے اندر. 1905 میں آخری اسٹیٹ تھی جس نے کہا مذہب کا کوئی تعلق نہیں. امن ہونا چاہیے تھا نا دنیا میں. آپ نے 1905 کے بعد 2 جنگیں لڑی, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. آپ نے 15 کروڑ بندہ مار دیا رنگ کے نام پہ, زبان کے نام پہ, مذہب کے نام پہ نہیں, علاقے کے نام پہ. ہٹلر کہا کرتا تھا ہم جرمن مرد اور برطانوی عورتوں کے ساتھ مل کے ہم وہ بچے پیدا کریں گے جو بہترین نسل ہوگی. جرمنز آر سپیریئر, اٹالینز آر سپیریئر, برٹش آر سپیریئر. دنیا کا بدترین جو ہے قتل عام ہوا ہے وہ یہ کہ مشرقی بنگال کے اندر قحط آ گیا. چرچل ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, آنکھوں کا تارا برطانیہ کا, اس کو لیٹر لکھا ہے سیکرٹری اس نے فوڈ کے, قحط سے بندے مر رہے ہیں, فوڈ کے گودام کھولو کیونکہ تم نے فوڈ رکھی ہے ویٹرنز آف وار کے لیے. اس کی فائل پہ نوٹ موجود ہے. I have not get the confirmed report. Had I got the news that Gandhi is dead? اور اس نے بس 39 لاکھ بندہ مرا ہے صرف اس لیے کہ اس نے گوداموں کو تالا لگا دیا تھا. دوسری چیز کہ رنگ نسل زبان لا کے سب سے اہم ترین بات آپ کہتے ہیں علاقے. اے وطن محمد تیری شمع کے پروانوں, مادر وطن, وطن سے محبت. تو اس کا تصور اقبال نے کہا تھا امتیاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے, مذہب کا کفن ہے, یہ بت کا تراشید ہے, تہذیب نبی ہے, غارت کرے کاشان ہے, دین نبوی ہے, اور بازو تیرے توحید کی قوت سے کمی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے, نہ سارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا. جی کافی زبان. تاریخ کہتی ہے کہ جتنا گندا اور بودا اور کمزور رشتہ زمین کا کسی اور کا رشتہ نہیں, کسی اور. جب بھی کبھی اس زمین نے جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کیا, جب بھی اس زمین نے پینے کا پانی دینا چھوڑ دیا, ماں تم پیاسے مر جائیں گے, ہمارے جانور ہم مر جائیں گے, اس ماں پہ لوگوں نے لعنت بھیجی ہے, کسی دوسرے کی ماں کو جا کے فتح کیا. کوئی ایک شخص بھی اس ماں کے ساتھ نہ بھوک میں رہا ہے, نہ بیماری میں رہا ہے, نہ زلزلے میں رہا ہے, نہ آفت میں رہا ہے, نہ جنگ میں جا رہا ہے, یہاں تک کہ وہ بے روزگاری میں بھی اس ماں کے ساتھ نہیں رہا. 1920 پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, 1924 ویزا ریگولیشن آئی, 1926 بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں, اور پوری دنیا کو انسانوں کا ایک بہت بڑا چڑیا گھر بنا دیا گیا. یہ کس کا پنجرا ہے؟ یہ فرینچ کا پنجرا ہے. ڈینمارک پر نے کہا ہمارا کنگ علیحدہ, ہمارا پنجرا علیحدہ کرو. یہ برسلس والوں کا پنجرا ہے. یہ لکسمبرگ اس منہاج یونیورسٹی جتنا ملک ہے, کہا ہمارا پنجرا ہے, ہمارا علیحدہ پنجرا علیحدہ کرو. اس وقت میرا ملک نے ایک معجزہ کیا تھا. مصریوں نے کہا ہم بابل و نینوا کے سرزمین کے ساتھ نیل کے وارث ہیں, فرعون ہمارے آباء و اجداد میں سے, ہمارا ملک دھوکہ لے لو. عراق والوں نے کہا ہم یوفریٹیز اینڈ ٹیگرس, دجلہ و فرات کی سرزمین ہے, ہمورابی کے قوانین ہم نے دیے, ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا, لٹکتے ہوئے باغ تھے ہمارے, ہمیں ہمارا لوگ دھوکہ لے لو. فرینچ نے کہا فرینچ فیفڈم ملک لے لو. ایرانی نے کہا سائرس اعظم کے وارث, صدیوں ہمارے آتش کدے میں آگ جلتی تھی, لے لو. میرے ملک کی تقسیم جب مسئلہ آیا تو میں نے کہا نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں یہ ملک پنجابی, پٹھان, بلوچ اور سندھی اور بنگالی نے مل کے بنایا, جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا, ورنہ میرے پنجابی تو 2 کروڑ ادھر بیٹھے ہوئے. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا ورنہ آدھا راجستھان سندھی ہے. میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا کیونکہ 40 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے. میں نے پشتون ہونے سے انکار کیا تھا ورنہ پورا ملک پشتونوں کا افغانستان میں موجود تھا. میں نے کہا نہیں, ہم کس بنیاد پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. ہماری لڑی اور تھی. ایک اور تصور ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ اسرائیل, اور اسرائیل بنا نہیں تھا, یہ یاد رکھیے. قائد نے کہا تھا اسرائیل are the bastard country of this world. اسرائیل اس ملک کے عوام نے چیخ کر کے بولا نہیں تھا. 1911 میں روتشیلڈ 60 لوگوں کو لے کے آیا تھا. اس کے 60 ایک ہاتھ میں گھونگے تھے گرے کلر کے, دوسرے ہاتھ میں گھونگے تھے سفید کلر کے. اپنی فورسز یورپ کی لے کے آیا تھا اور اس نے وہاں پر 60 تل ابیب کہتے ہیں ایسی جگہ کو, وہ پانی ریت جس کے نیچے پانی ہو, وہاں اس نے 60 ٹرکوں کو پلاٹ لاٹ کیے تھے. آپ کو یاد ہے بالفور ڈیکلیریشن 1916 کا, every Jew living in any part of the world is considered to be one nation and he has all the right to go back to the promised land.
وہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے, وہاں سے 2000 سال پہلے نکال گئے تھے. اقبال نے یہی تو کہا تھا, اگر اسرائیل پہ یہودی کا حق ہے تو ہمیں اسپین واپس دو, پھر تو ہم اسپین سے نکالے گئے ہیں. تو اس کو 1896 میں پروٹوکول آف زائنزم لکھے گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جتنے یہودی تھے, یہ سارے کے سارے ان کو جو کینسر تھا, یہ وہاں پر باسل سٹی تھا سوئٹزرلینڈ کا, جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے, جہاں انہوں نے پھر کہا کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں سے غداری کریں گے, ہمارا ساتھ دو. ایگریمنٹ ہوا راکسفیلڈ کا. جرمنی سے ہٹلر نے کیوں مارا ان کو؟ جرمنی سے غداری کی, انگلینڈ کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی, انگلینڈ نے ان کو آباد کیا. پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر امریکہ جو ہے اس کی پوری پالیٹکس جو ہے that is in the control of the Jew, اور وہ ان کا لاڈلا بچہ تو بنایا گیا. ہم تو یہاں کے لوگوں کی آواز تھے. لیکن پھر فرق کیا ہے, جو بات ان کی بات صحیح, وہ ہم بات ان کی صحیح ہے. کلیئر کر دیں کہ وہ ملک بنا نہیں ہے, وہ ملک بنایا گیا ہے. اس ملک کے اندر ہنڈوں کو آباد کیا گیا ہے دنیا جہان سے لا کے. ہم تو اپنی آواز سے اٹھے تھے. میرا باپ نے اپنے آبا اجداد کی قبریں چھوڑی تھی, کسی کے باپ نے اپنے بچوں کو قربانیاں کی تھی, کسی کی بہنیں لوٹی تھی, 10 لاکھ لوگوں کا خون ہوا تھا اور 60,000 عورتوں کی عصمتیں لوٹی تھی. وہ کیسے, میں نے وہ کنویں جا کے دیکھے سرحد کے اندر, جس میں عورتوں نے کود کے اپنی عصمتیں بچائی تھی اور جان دے دی تھی. ہماری تو فنامنا ہی اور ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ڈیوڈ بن گوریان 14 مئی 1948 کو پہلی کینسٹ میں کھڑا ہوا. اس سے پتہ کیا کہا تھا؟ We are not going to write down a book which has a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب آئین کی نہیں لکھیں گے جس کی حیثیت, جس کی اوقات تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے. آج 75 سال ہو گئے ہیں اسرائیل نے آئین نہیں بنایا. ملک چل رہا ہے نا, الیکشن بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ کیا کہا جائے؟ موت. قرآن کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے. تو پاکستان میں عزت کس کی ہے؟ پاکستان میں توقیر کس کی ہے؟ پاکستان میں حرمت کس کی ہے؟ اس کی جس کے لیے جانیں کٹی تھی. ہمارا بنیادی مسئلہ منافقت ہے. سارترے نے آخری جو انٹرویو دیا ہے, I think 1988-87, مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں, یہاں سے ایک پاکستانی ادیب گیا تھا, زندہ ہے ابھی تک, بڑے مشہور شاعر, میں نام لینا چاہتا. تو انہوں نے کہا آپ کے ملک میں سیاست کا کیا حال ہے؟ سارترے کتنا بڑا نام ہے, نوزیا اور اس کے بعد ایک کا بندہ. انہوں نے کہا ساڈا سیاست نہ کی تعلق, جیسے ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں. اس نے کہا میرے دفتر سے نکل جاؤ. جو ادیب اپنے ملک کی سیاست کے بارے میں نہیں سوچتا, میں اس کو ادیب ہی نہیں سمجھتا. اس کی ایک اور خوبی بات, اس نے کہا جو قوم اپنے سیریس معاملات کو مزاح میں ڈال دیتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. سب سے پاپولر پروگرام کون سا ہے آپ کے ٹی وی کے اوپر؟ 6 بھانڈ بٹھاؤ اور پاکستان کا بہترین مقدمہ پیش کر دو. رات کو آپ سوچتے ہیں وہ بہت اچھا سہیل ہے, میں بڑا اچھا بول رہا ہوں, میرا دوست ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ جی آفتاب اقبال نے کمال کر دی. دنیا میں بنیادی طور پر ہمارا معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے کسی طور پر بھی اس ملک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, دیکھیں آپ نے جو لوگ ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی پڑھتے ہیں, ہم ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس میں کہا جاتا ہے کہ کسی کی چیز کی ایویلویشن کرنی ہو تو ان ٹرمز آف آبجیکٹیو کی جاتی ہے کہ یہ جب فیکٹری بنائی گئی تھی تو اس کے مقاصد کیا رکھے تھے, کیا مقاصد پورے ہوئے. تو پاکستان کی ایویلویشن اس کے مقاصد کے حساب سے کرنی پڑے گی. ہم نے 1.5 سال لگایا قرارداد مقاصد پاس کرنے کے لیے. شامی صاحب جب میں انٹر ہوا تو بات کر رہے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ ساورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے, یہ لکھنے کے لیے. اور آج تک آپ کسی بھی بندے سے کہہ دو اس کے گلے میں پھنسا ہوتا ہے. معاملہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سارے کنسپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں, سب چیزیں ہیومن رائٹس کی بھی کلیئر ہوں گی, ترقی کی بھی کلیئر ہوں گی. میرے آج میں بے شمار لوگوں کو لکھتا ہوں, اور جی ایڈیسن نے جو بلب ایجاد کیا تھا نا جی, اس کی جو بلب ایجاد کرنے والی کیفیت ہے یہ دنیا میں 100 طرح کے آئیڈیا سے بہتر ہے. اس سے زیادہ خطرناک انسانیت کا دشمن نظریہ نہیں ہو سکتا. ایڈیسن نے فزیکل ورلڈ کو کمفرٹ دیا ہے, انسان کو کمفرٹ نہیں دیا. انسان کو کمفرٹ اس نے دیا تھا جس نے کہا تھا کعبہ تیری بڑی حرمت ہے, لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک انسان کی زیادہ تمہاری حرمت نہیں ہے.
یہ کانسیپٹ 10,000 بلب بھی جل رہے ہوں لیکن اس کے اندر انسانوں کا قتل ہو رہا ہو, اس کے اندر ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو, تو وہ سائنس کسی کام کی نہیں. ٹیکنالوجی یہ بلب نہیں بتاتا کہ تمہاری ماں کون ہے, تمہاری بہن کون ہے, تمہاری بیوی کون ہے, تمہاری بیٹی کون ہے. یہ اسپیکر ٹیکنالوجی یہ نہیں بتاتا کہ کل تم نے جھوٹ نہیں بولنا. یہ اس کے بعد یہ والا مائک یہ بتاتا کہ تم نے کم نہیں تولنا. یہ شخص یہ کوئی اور نہیں بتاتا کہ اخلاقیات کیا چیز ہے.